السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گرن بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی فضل میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ جو بہار میں جو اٹھا پٹک چل رہی ہے، جو راہل گاندھی کے جو اتنے یہ لوگ وہ ہو گئے ہوئے ہیں، اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں، اب ہر چیز میں کیس بک کر رہے راہل گاندھی کے اوپر۔ انہوں چل رہے اگرچہ اسپیڈ سے چل رہے، چار ختم آگے رکھ رہے تو کیس بک ہو رہا، انہوں کہیں بیٹھ رہے ہیں اگرچہ تو کیس بک کر رہے ہیں، اگرچہ پبلک سے بات کر رہے ہیں تو کیس بک ہو رہا۔ لیکن راہل گاندھی کے ان چیزوں کے اوپر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دلت بھائی اور بہاری بھائی، یعنی یہ کہ ہمارے ہندوستان کی جان ہے، اور جو ان کے ساتھ جس طریقے سے یہ لوگ جو حرکت کر رہی ہیں، این ڈی اے، بی جے پی، نتیش کمار مل کر یہ لوگوں کا خون چوسنے کا کام کرے ہیں۔ اب یعنی جو دھوکہ دیتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا، یہ سوچتے رہا کہ ہماری پبلک کو خود سمجھ ہے، وہ جاگ بھی جائے گی، سمجھ بھی جائے گی ان کی اس نجیز حرکتوں کو اور کمینے پن کو۔ لیکن ہماری پبلک میں بڑی بھولا پن ہے اور ہمیشہ ان کے گمراہ کن باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بیوقوف باتوں میں آ کر بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا تھا راہل گاندھی کا، اور کھلے طور پر یہ کہہ دیا ہے انہوں کہ میں بہار کو ان سے میں آزاد کراؤں گا، بہار کو میں ایک اچھی زندگی وہاں کی عوام کو اور وہاں کے بچوں کو اور وہاں پہ رہن سہن کو جو زندگی گزارے ہیں، لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور وہاں کے دلت تو اتنا پریشان ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ یہ چیٹر کمار کے اوپر، نتیش کمار کے اوپر بھروسہ کر کے وہاں کے لوگ مرے ہیں، اور یہ کمظرف کو کسی طریقے سے نکالنا ہے، نکال باہر کرنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ابھی یہ بیرسٹر اسدالدین اویسی یعنی AIMIM اپنے قدم ڈال چکی ہے بہار میں، اور وہاں کی لوکل پارٹی سے، یعنی کس سے؟ لالو پرساد یادو کے بیٹے تیجسونی یادو کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ معلوم ہوا بی جے پی کو اور این ڈی اے کو، یہ لوگوں کو ٹٹی نہیں رک رہی ہے، ان کے اتنے موشنز ہو رہے ہیں، لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ اور رہی بات، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسدالدین اویسی صاحب راہل گاندھی اور ان کی پارٹی UPA سے مل کر مقابلہ کرے، سیمانچل میں بھی کچھ سیٹیں بھی بڑھ سکتے تھے، اور سارے بہار میں ٹھہرا کر ایک 10 سے 12 سیٹ لے کے آ سکتے تھے، کیونکہ جو پختگی سے کام جو کر رہے ہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی، ایک ایسا چہرہ بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے، سیکولر سوچ رکھنے والوں کے لیے۔ اب اس وقت یہ ہندوستان میں ہماری 150 کروڑ کی جو قریب جو عوام ہے، اس وقت ایک ہی نام اور لبوں پہ ان کے ایک ہی نام چل رہا منہوں پہ، وہ ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی۔ جس طریقے سے جو پاکستان کی جو درگت کرے ہیں اسدالدین اویسی صاحب، جو لوگوں کو پھاڑ کے جو رکھ دیے ہیں، ان کی اوقات جو دکھائے ہیں، ان کو جو گھٹنوں کے بل لائے ہیں، وہ لانے والے کا نام ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی۔ پوری ہوا نکال چکی ہے ان کی۔ تو یہ چیز سے ہندوستانی عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک سچا دیش بھکت ہے، سچا دیش پریمی ہے، اور اگرچہ آگے رکھیں گے تو ہمارا ملک ساری دنیا میں ایک مثال قائم کر دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اب کیا بول لیتے، کون کیا بول لیتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپن بات تو سچ بولتے ہیں، بات تو حقیقت ہے، بات میں سچائی ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے، ہماری خواہش ہے کہ راہل گاندھی کے ساتھ مل کر، UPA کے ساتھ مل کر
MIM کو لڑنا چاہیے وہاں پر. اور تقریباً جو میں نے سیٹوں کا جو آپ لوگوں کو ٹارگیٹ دیا, جو ہدف دیا, اس سے زیادہ ہی آتے اور اس سے کم نہیں. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. اب لیکن اگرچہ اب تیجسونی یادو کے ساتھ بھی مل کر لڑ رہے ہیں اگرچہ, تو مسئلہ تو وہی ہے, تیجسونی یادو بھی سیدھے UPA میں ہے, ویسی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی پارٹی کا ایک نام ہوتا, ایک نام سے جاتے تو وہ بہتر رہتا تھا. کیونکہ راہل گاندھی کو اس وقت چاہنے والے بہار میں بہت ہے. بہار میں کیا, سارے دیش میں دیوانگی سے ان کو پسند کر رہے ہیں. ایک ہیرو بنے ہوئے راہل گاندھی, اس کے مقابلے میں, جملہ بھائی کے مقابلے میں یہ ایک ہیرو بنے ہوئے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, دیکھتے ہیں. اس وقت اسدالدین اویسی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو, جو جس طریقے سے جو مل کے لڑ رہے ہیں یہ لوگ. اس سے جو ہے سو BJP اور NDA بہت پریشان ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا آپ لوگ رزلٹ دیتے ہیں, وہ تو آنے والا وقت بتائیں گا. لیکن ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ بہار کے حالات اچھے کرے, وہاں کی عوام کے حالات اچھے کرے, اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے, اور یہ کالے انگریزوں کا اللہ صفایا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.